بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نون لیگ جب سے فارغ ہوئی تھی 3-4 سال بیانیہ بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی رہی۔ پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا، مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ پھر میاں صاحب جیل تشریف لے گئے، پھر جیل سے لندن تشریف لے گئے، وہاں بھی بیانیہ کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہے۔ 18 ستمبر کو ایک تقریر فرمائی وہاں مرضی کے صحافیوں کے سامنے، اور اس میں کہا کہ میں آ کے 2 جرنیلوں باجوہ اور فیض حمید اور کچھ ججوں کا احتساب کروں گا، بدلہ لوں گا۔ اگلے دن میاں شہباز شریف کی کھنچائی ہوئی اور میاں صاحب بھاگے بھاگے لندن گئے۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں بھاگا نہیں گیا، میں جہاز پہ گیا۔ چلیں، بھاگے بھاگے سے میاں صاحب مراد جہاز پہ جانا نہیں تھا، بھاگے سے مراد یہ تھا کہ آپ آئے اور واپس فوراً بھیج دیے گئے، ایک رات بھی یہاں ٹھہرے، اگلے دن پھر واپس۔ وہ کیا بات تھی جو آپ ٹیلی فون پہ نہیں کر سکتے تھے؟ جا کے بھائی صاحب کی منت سماجت کی، پھر نئے سرے سے بیانیہ کی تلاش شروع ہوئی۔ بیانیہ کوئی نہیں، امید پاکستان، جہاز بھی امید پاکستان، میاں بھی امید پاکستان، شہباز بھی امید پاکستان، مریم بھی امید پاکستان، حمزہ بھی امید پاکستان، یہ سارے امید پاکستان بن گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ میاں صاحب جلسے میں جو 4 بندے اکٹھے کیے گئے تھے انہیں دیکھ کے ترنگ میں آ گئے اور کہنے لگے ہم سے بیانیہ پوچھتے ہیں، ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو اخلاقیات سے پوچھو۔ تو سوشل میڈیا میاں صاحب کی اخلاقیات سے بھرا ہوا اس دن کا میاں صاحب کے جواب میں کہ میاں صاحب آپ نے بے نظیر کی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹروں سے، جہازوں سے پورے ملک میں پھینکوائیں، گھر گھر پہنچائیں۔ آپ نے عمران خان کے خلاف سیتا وائٹ والی تصویریں گھر گھر پہنچا کے، یہ آپ کی اخلاقیات ہے میاں صاحب۔ اور آپ نے گالیاں دیں بھٹو کو بھی، اور کہا کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں۔ بے نظیر کو بھی ٹیکسی کہا، پیلی ٹیکسی کہا، پتہ نہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف آپ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں چلے گئے اور شور ڈالتے رہے کہ سزا یافتہ وزیر اعظم نامنظور۔ یہ آپ کی اخلاقیات، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگوایا، اخبارات میں چھپوایا، اور جو بھی آپ کے مخالف تھے آپ نے ان کی کردار کشی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اور آپ کی تربیت یافتہ آپ کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے ججوں کی ویڈیو بنوائیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کی ویڈیو ان کے پاس ہیں، سنا ہے وہ ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتی ہیں۔ ارشد ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا، ججوں نے وہ کیس لگا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ ویڈیو بنوائی ہے جس نے اس کو لاؤ بھائی عدالت میں لاؤ، جس نے چلائی ہے، جس نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے اس کو عدالت میں پیش کرو یا کوئی سزا دو۔ کتنی ساری لوگوں کے ذاتی ٹیلی فون ریکارڈ کیے گئے، خواتین کے، ججوں کی خواتین کے ٹیلی فون ریکارڈ کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے اپنے بہت ساری ویڈیو لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ آپ کی اخلاقیات تو یہ ہے، آپ کی اخلاقیات اگر کچھ ہوتی تو آپ پاکستان اس وقت تک نہ آتے جب تک آپ یہ بات نہ منوا لیتے کہ بھائی میں لیول پلینگ فیلڈ چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اپنے لیے تو آپ مانگتے رہے، آپ کی صاحبزادی بھی مانگتی رہی کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، لیول پلینگ فیلڈ دو۔ لیول پلینگ فیلڈ کیا تھی آپ کی؟ آپ کا مطالبہ لیول پلینگ فیلڈ یہ تھا کہ میرے مخالفوں کو پکڑ کے اندر کرو، ان کے الیکشن لڑنے پہ پابندی لگاؤ، ان کی پارٹی کو بین کرو، اور مجھے اکیلے کو اجازت دو میں الیکشن لڑوں اور میرا مد مقابل کوئی نہ ہو۔
اور پھر مجھے 2/3 اکثریت ملے اور میں پرانی تاریخ اپنی دہراؤں، پہلے جو کچھ میں نے 90 میں کیا، پھر 97 میں کیا، پھر 2013 کے بعد سے لے کے 17 تک کیا ہے، وہی تاریخ دہراؤں اور ملک کو کنگلا کر کے میں خود لندن چلا جاؤں، اور پھر میری مرضی، پھر جب کوئی میرے ساتھ ڈیل کرنے والا آئے تو میں اس کے ساتھ ڈیل کر کے واپس سرکار کے کندھوں پہ بیٹھ کے تشریف لاؤں، اس وقت آؤں جب جج بھی مینج ہو چکے ہوں اور مقتدر حلقے بھی، سہولت کار بھی موجود ہوں، اور پاکستان میں بریانی اور قیمے والے نان تو بہرحال ہر وقت موجود رہتے ہی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی 200-400 بندے ہر لیڈر کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اخلاقیات ہے، آپ کی اخلاقیات اگر کچھ بھی ہوتی تو آپ کی صاحبزادی کے کہنے پہ جو خواتین ابھی تک جیلوں میں بند ہیں، اتنا ظلم نہ ہوتا، وہ رہا ہو چکی ہوتی اگر آپ میں اخلاقیات میاں صاحب کی ہوتی۔ اب پچھلے دنوں ایک بی بی کی رہائی کا آرڈر آیا تو ساتھ ہی آپ نے خبریں چلوائیں کہ یہ نواز شریف کے کہنے پہ رہا ہوئی ہے۔ تو اگر نواز شریف کے کہنے پہ رہائی اور گرفتاری ہو رہی ہے تو پھر عورتوں کے جیلوں میں رہنے اور 10,000 سیاسی کارکنوں کے جیلوں پہ رہنے میں آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ آپ کو اب لیول پلینگ فیلڈ یاد آنا چاہیے تھا کہ 10,000 لوگوں کو گرفتار کروا کے، لیڈروں کو گرفتار کروا کے، اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ سارا آہستہ آہستہ منظر پہ آ جائے گا۔ کتنی دیر تک باتیں چھپی رہتی ہیں؟ ایک دن تو بہرحال یہ سب کچھ ظاہر ہونا ہے نا کہ آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے جو کچھ کروایا ملک کے ساتھ، جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ ظلم کیا ہے اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، پاکستان کی تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آپ کا نام اس لحاظ سے، ظلم کے لحاظ سے سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ آپ نے بے پناہ مظالم ڈھائے ہیں صرف ایک اقتدار کے لیے۔ میاں صاحب یہ کرسی ساتھ نہیں جائے گی، یہ اقتدار ساتھ نہیں جائے گا، جانا آپ کو پڑے گا، اور آپ کی اخلاقیات جو آپ یاد کروا رہے ہیں، جو قوم آپ کو یاد کروا رہی، وہ آپ کی اخلاقیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ساتھ جائیں گی، اور وہاں پتہ لگے گا آپ کو۔ یہاں تو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں نا پردے ڈالنے والے، ضمانتیں دینے والے، آپ کو پروٹوکول دینے والے، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں مٹی ڈال کے واپس آئیں گے، اور حساب کتاب آپ کو ہی دینا پڑے گا سب۔ جتنے ظلم ہو رہے ہیں ملک میں، جو کچھ اس وقت بیت رہی ہے، آپ کے آتے ہی اگلے دن ہی امید پاکستان کے تشریف لاتے ہی گیس 195% بڑھا دی گئی ہے قیمتیں گیس کی۔ بجلی کی قیمتیں تو آئے دن کبھی 3 روپے پر یونٹ، کبھی 7 روپے پر یونٹ کرتے 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 70 روپے کے قریب لے گئے ہیں۔ تو آپ جس قوم کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں، وہ قوم آپ آئیں میدان میں، آپ سے حساب انشاءاللہ لے گی۔